ماہ سیام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں روبرو ہوں حضرت علامہ مولانا محمد سیف اللہ علیمی صاحب، جو خطیب و امام ہیں کمرہٹی جامع مسجد بالمعروف بڑی مسجد کے۔ مولانا صاحب، آج جس موضوع کے تحت ہمیں بات کرنی ہے، چونکہ ماہ سیام کا مقدس مہینہ سائے فغن ہے، اس حوالے سے چونکہ پہلے عصرے میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ذرا سا ہمیں بتائیں کہ پہلے عصرے کی خصوصیت اور فضیلت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے پناہ فضل کرتے ہوئے رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم فرمایا تاکہ انسان کو دعا کرنے میں آسانی ہو اور انسان اپنی دنیا اور آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر سکے۔ اس سلسلے میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، خیر و برکت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت انسان کو پروردگار عالم کی رحمت کی طلب کی دعا کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسان اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ حصول زر کی نیت سے نہیں، مالدار اور سرمایہ دار ہونے کی نیت سے نہیں، بلکہ رب کی نعمت خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ طلب کرنے کی غرض سے اس کی خیر و برکت اور رحمت کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک عمل کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا احادیث کی کتابوں سے یہ ثابت ہے، علماء حق کے بیانات سے یہ ثابت ہے کہ وقت افطار یا حالت روزہ میں بندہ جو اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب، اور ایک اہم سوال یہ کہ چونکہ اسلام کے 5 اہم رکن میں ایک اہم رکن روزہ بھی ہے، تو روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ دیکھیے، ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پہ روزہ فرض ہے۔ اب ان عاقل بالغ اور آزاد مقیم مسلمانوں پہ روزہ فرض ہیں، ان میں سے چند افراد ہیں جن کو شریعت نے عذر شرعی کی بنیاد پر رخصت دیا ہے، معافی نہیں دیا ہے۔ جیسے مسافر جس کو سفر میں اس بات کا یقین کامل ہو کہ روزہ کی تکمیل کرنے پر میری صحت پہ اس کا اثر پڑے گا، تو ایسے مسافر کو شریعت نے رخصت دیا ہے، معافی نہیں دیا ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹ گیا اس کو عمل میں نہیں لانا، لیکن رخصت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے سفر سے فرصت پا جائیں تو باقی ایام میں اس روزے کی قضا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح وہ مائیں جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان ماؤں کو یہ یقین کامل ہو کہ اگر میں وقت پر ان کو دودھ پلاؤں تو یا تو میری صحت پہ اثر پڑے گا یا بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا اور زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں بھی ان عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ اسی طرح اوائل اسلام میں میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کے لیے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ایام جہاد میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں وہ اس کی قضا کریں۔ روزے کی حالت میں بہت سے ایسے کام ہیں جس کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر؟ دیکھیے، ایک تو لمبی فہرست ہے اس کی، بس چند جملوں میں یہ کہ ہر وہ عمل حلال جس کو جان بوجھ کر کیا جائے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اپنی شریک حیات سے ملنا، یہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منہ بھر کر قے اگر آج ہو جائے اور اس میں غلے کا یعنی اناج کی آمیزش باقی رہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ البتہ جھوٹ، غیبت، چغلی کرنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور مکروہ کی حیثیت ہمارے مذہب میں ویسے ہی ہے جیسے
बगैर नमक का कोई सालन। अगर मान लीजिए वहाँ से किसी की रोज़ा क़ज़ा हो जाए, उस हवाले से क्या फ़िदिया दिया जा सकता है? देखिए, सेहत व सलामती वालों के लिए कोई फ़िदिया नहीं है। अगर वो मजबूर शरई हैं तो वो रोज़ाना एक फ़कीर को तीनों वक्त का खाना खिलाएंगे या एक फ़ितरा रोज़ एक रोज़े का एक फ़ितरे की रकम वो अदा करेंगे। लेकिन ये उनके लिए है जो माज़ूर शरई है। जानबूझकर सेहतमंद रहते हुए, तंदुरुस्त रहते हुए अगर कोई ये सोचता है कि मैं फ़िदिया के ज़रिए रोज़े का सवाब ले लूँ, ये मुमकिन नहीं। वहाँ साहब दूसरे असरे की आमद है, उम्मत मुसलमान से क्या उनके लिए इंसान को चाहिए कि जिस माहौल में हम और आप जी रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के लिए दुनिया तंग होती जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि चंद ही दिनों के बाद अशरे सानी हम सबको मैसर आने वाला है। तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने गुनाहों से रो रो कर अपने रब की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, खुदा को राज़ी करें और रब को मनाएं कि वो हमारे वतन की भी हिफाजत करे, मुसलमानों की जान व माल की भी हिफाजत करे। इसलिए कि सिवाय रब की इमदाद व इस्तिआनत के दुनिया में कोई ऐसा वजूद नहीं है जो इस वक्त मुसलमानों की पुश्तनाही कर रहा हो। इसलिए इंसानों को चाहिए कि जब अशराए मग़फ़िरत मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने रब को राज़ी करे, ताकि अल्लाह ताला क़ुरून ऊला के मुसलमानों की तरह इस दौर के मुसलमानों पर भी रहम व करम की बरसात फरमाए।